بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دس ٹائم ٹو پرسن میں وش ممتاز بیگ. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ناظرین، اگر ہم ملک کے خدا داد کی بات کریں تو خدا نے بے شمار نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہے. اگر بات کریں کہ مسائل ہیں تو مسائل بھی ہیں، مشکلات ہیں تو ان کا حل بھی ہے، پریشانیاں ہیں تو آسانیاں بھی ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک اچھی سوچ، یعنی جو مثبت سوچ ہے، بہترین نظریے اور ایک اچھی ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہو وہ ٹھیک ہو، سوچ مثبت ہو اور ڈائریکشن کوئی اچھا دینے والا ڈائریکشن ہو، اس ڈائریکشن پہ ہم چل سکیں. ناظرین، یہاں پر مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یعنی کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ یا تو لیڈر ڈھونڈا جائے یا پھر خود ہی لیڈر بن لیا جائے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم کرنٹ افیئرس پہ پروگرام کرتے آئے، آپ نے بہت پسند کیا اس کو، اور سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے آئے. اب ناظرین، ایک نئے پروگرام کا آغاز اپنے اس پلیٹ فارم سے کرنے جا رہی ہوں، اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو قدرتی وسائل ہمارے پاس ہے، اس ملک کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ کیسے آئے گا، وہ کیسے واضح ہوگا، لوگوں کو کیسے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ کتنے خوبصورت ہیں. یعنی کہ سیاحت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کس قدر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، سیاحت کے شعبے میں کس قدر ہم کام کر چکے ہیں اور آگے کام ہونا چاہیے، یوتھ جو ہے وہ اسپیشلی اس میں کیسے پارٹیسپینٹ وہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹو اسٹارٹ دس نیو سیریز آف پروگرام وی ہیو ویری اسپیشل گیسٹ ان اوور پروگرام. He served in Pak Army, اور he's a poet, he's an author, writer, columnist, اور current designation جو ان کی ہے he's director چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر. کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر طلعت شبیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سیریز میں. یہ جتنے پروگرامس ہمارے ہوں گے ٹورزم کے اوپر، یا اسپیشلی اگر تھوڑا سا میں یہاں پہ ٹچ دے دوں سی پیک کا بھی، سی پیک نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے پکڑ لی ایک طرح سے، ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اس نیو سیریز میں، اور ان سے ہم رہنمائی لیں گے بیکاز جو ان کی پرسنالٹی ہے، نو ڈاؤٹ کوئی تعارف کے محتاج تو یہ ہے نہیں، بہترین جو ہے وہ انالیسس دیتے ہیں ہر جو ہے وہ ایشو کے اوپر، ہر اس ایشو کا حل بھی ساتھ میں بتاتے ہیں. مزید بات یہ ہے، جب میں ان کے آرٹیکلس پڑھتی ہوں یا جو ان کے بکس ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو دلچسپ بات یہی ہوتی ہے کہ بھائی اگر پرابلمس ہیں تو پھر ان کا سولوشن بھی ہے، لیکن سولوشن کے لیے اگین وہی بات کہ وہی نظریہ بھی ہو، اچھی سوچ بھی ہو، پلس ڈائریکشن بھی ہو. سو وداؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا کیسے. بہت ضروری تھا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلایا جو میرے دل کے بہت قریب موضوع ہے. دیکھیے، مجھے جب فوج میں سب موقع ملا تو مجھے ملک دیکھنے کا موقع ملا، تو مجھے اس میں کوئی اس میں مجھے مبالغہ نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے خوبصورت صحیح. اور اس میں جو ٹورزم کے حوالے سے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، اتنی اپرچونیٹیز ہیں جیسی شاید کسی اور ملک میں نہ ہوں. آپ پہاڑ دیکھیں، دنیا کے بیسٹ پہاڑ، آپ ساحل دیکھیں تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارے پاس ساحل. آپ میدان دیکھیں تو بہت خوبصورت میدان ہے، آپ صحرا دیکھیں تو دنیا کے بڑے صحرا. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے چنا، اور میرے خیال میں ہمیں اس میں بہت ساری ممکن نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا کہ شاید ہم اس کو مختلف اوقات میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی وہی بات ہے کہ ایک دوسرے میں پورا سمندر تو بند ہو نہیں سکتا، ہم اس کے جو ہے وہ پارٹیشنز کریں گے، ہمارے ایپیسوڈز آئیں گے. سو آپ جو ہے وہ ٹورزم کو، پاکستان کی ٹورزم کو کس طرح سے اس پروگرام میں بیان کریں گے؟ کیا ہم اس کو پروونس وائز لے کے چلیں گے، ایریا وائز لے کے چلیں گے، یا کیسے؟ دیکھیے، یہ میتھڈ مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھیے جو بڑے بڑے ٹورزم کی قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ٹورزم ایک ایڈونچر ٹورزم ہے، جس طرح پہاڑ ہیں بلوچستان میں ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا ہیریٹیج ٹورزم ہے جس میں بہت تاریخی تہذیبوں کا یہاں پہ واقعات ہیں، اور وہ بہت محترم مذاہب کے محترم ہستیوں کے ساتھ تعلق بھی اور ہسٹری بتا رہی ہے. ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں. پھر آپ کا ساحل کے اوپر ٹورزم ہے، پھر آپ کا تہذیبوں کا ہے، پھر صوفیہ اکرام میں ہم موجود ہیں، ان کی یہاں پہ مزارات ہیں، اور عقیدت ہے لوگوں کو صوفیہ اکرام سے. وہ ایک
میڈیکل ٹورزم ہے, آپ اسپورٹس ٹورزم ہے, آپ نیم اینی تھنگ اس کو آپ ٹورسٹ سے مرضی کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو جنرل ٹورزم پھر ہم اسپیسیفکلی ہیریٹیج پہ چلے جائیں, پھر شاید ہم ایڈونچر پہ چلے جائیں, تو پھر آہستہ آہستہ. لیکن یہ آپ اس کو شاید اس طرح کر سکیں, کیونکہ اگر ایڈونچر ہے تو وہ گلگت بلتستان میں ممکن ہے, وہ خیبر میں بھی ممکن ہے, وہ سندھ میں ممکن ہے, وہ بلوچستان. یعنی کہ پاکستان کا ہر اسپیشل ہے ٹورزم کے لحاظ سے بھی, ویسے بھی اوور ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے, آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ ٹورزم ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ٹورزم جسٹ یہ ہے کہ کچھ دیکھنے کی کچھ جگہیں جو کہ بڑی خوبصورت ہیں, کچھ جو ہمارے ثقافتی ہم کہہ رہے ہیں کہ معاملات, تو وہ ٹورزم کے اندر آتا ہے. سو آئی آسک کہ واٹ از دی سمپل ڈیفینیشن آف ٹورزم اکارڈنگ ٹو یو؟ جو ٹورزم ہے, میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہوں گا. ٹورزم سے اینی بڈی ہو از انٹرسٹڈ ٹورزم وہ حاصل کیا کرتا ہے. دیکھیے, ایک تو لوگوں کے اندر ایک بلائنڈنس ہوتی ہے, مجھے پتہ چلے کہ یہاں پہ فار ایگزامپل ابھی جس نے K2 نہیں دیکھا ہوا, K2 بیس کیمپ میں نہیں گیا, اس کو شوق ہے کہ مجھے K2 جانا, تو سب اس سے ریلیٹڈ لوگوں کا رہن سہن ہے, ثقافتیں ہیں, تہذیبیں ہیں, کھانے کا کلچر ہے, لباس ہے. تو بہت سارے لوگوں کو میں چونکہ میں ان کے ساتھ انوالو رہا, میں نے جو ایکسپیڈیشن آتے تھے پاکستان میں ان کے ساتھ بھی انوالو رہا, مجھے لگتا تھا کہ ان کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم سارا پہاڑ بھی ہم کریں, چڑھیں ماؤنٹینیئرز K2 پہ. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کلچر جانے. لوگ بہت سارے لوگ اس شوق میں ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی بڑی بڑی جگہیں ہیں ان کو انہوں نے دیکھا ہو. اب دیکھیے اسی ٹورزم کے آپ دیکھیے جن ممالک میں تھائی لینڈ ہے, امریکہ ہے, سنگاپور ہے, جو ممالک ٹورزم کو بہت, نیپال ہے ہمارے گھر میں بات ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو ایک بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کیا کہ جی آئی بس یہ ٹورزم کا ایسٹ ہے اور لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کی گئی اس میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں K2 پہ گیا, اسپینش ایک ایکسپیڈیشن ساتھ میں گیا تھا, آفسر پہ گیا, تو وہاں پہ ہم کیمپ میں تھے کمبوڈیا میں. تو وہاں پہ ایک خاتون آئی جو جن کی عمر 75 سال تھی. اب میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ میں نے K2 تک پہنچنے کے لیے 11 دن کی ٹریکنگ انوالو تھی, لیکن وہ وہاں پہ پہنچی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیا شوق تھا؟ تو ان کا جی مجھے زندگی میں 2 شوق تھے. ایک شوق تھا یہ تاج محل انڈیا, اور ایک بجے تک میں K2 بیس کیمپ لگا, K2 وہاں سامنے ایسے. تو میں نے کہا اچھا, تو آپ نے کہتی کہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ اپنے 2 شوق پورے کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا اور گھر بیچ میں یہاں پہ. اب میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ خاتون جس کو یہ 2 جگہیں دیکھنے کا شوق تھا, انہوں نے اپنا ساری زندگی کی جمع پونجی بیچ دی خود, مجھے شوق پورا کر. اس دیکھیے, اور ایک اور جس طرح فار ایگزامپل چائنا کی مثال ہے. ابھی چائنا میں ڈومیسٹک ٹورزم بہت زیادہ ہے. چائنا کے لوگوں کو خود شوق ہے کہ وہ اپنے ملک میں دیکھیں, کیونکہ ان کی بھی 2000 سال پرانی تہذیب ہے, بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جن کے ساتھ بہت کہانیاں. فار ایگزامپل تاج محل میں جو لوگ جاتے ہیں کہانی کے لیے جاتے ہیں, ایک تو کہانی کو فیل کرنے جاتے ہیں. تو جو ٹورزم ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے, وہ ڈومیسٹک ہو یا فارن, وہ اس کی ایک لگاؤ ہے تاریخ کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, اس ملک کے رہن کے ساتھ, کلچر کے ساتھ. اور پھر جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے اب K2 پہاڑ ہے یا مطلب پہاڑ ایک ہمارے پاس روزانہ ہے, تو وہ ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے. پلس یہ ہے میرے خیال میں بہت ضروری ہے خاص کے طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے پاکستان دکھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں پاکستان کی طرف آؤں گی. جو کوشچن ناظرین یہاں پہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بھئی ٹورزم ہے کیا, سمپل ڈیفینیشن کیا ہے, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اس میں تو خیر بڑے فیکٹرز ہیں, سیکٹرز آگے جا کے آئیں گے. ہمیں ایڈونچرس جو ہے وہ ٹورزم دیکھنے کو ملتا ہے, کلچرل ٹورزم ہمارا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ فوڈ ٹورزم بھی ہے, لوگ آپ کی کھانے کے شعبہ, تو اس کے آگے جا کے بڑی کیٹیگریز ہیں. ویل ڈسکس ان فردر پروگرامس. ڈاکٹر صاحب آپ تو خیر, میں یہ بھی آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے پاکستان بھی دیکھ رکھا ہے, اس کے علاوہ آپ باہر بھی چونکہ پاکستان سے گئے ہیں, آپ نے دنیا کا ایسا کوئی کونا ہے کیا جو آپ نے نہ دیکھا؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا یہ کہ پاکستان دوسرے ممالک سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیے میں ساتھ پھر پہاڑ پہ جاؤں گا میں, چونکہ پہاڑ آپ دیکھیں کہ دنیا میں 14 چوٹیاں ہیں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں.
جن میں 8 پاکستان اور 5 جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں. جو کنکارڈیا بیس میں بات کروں یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ. اتنا بڑا ایسٹ ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میں نے ایک اسپینش ایکسپیڈیشن کو کمپنی کیا K2 کے لیے. تو وہ جو ان کا لیڈر تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ یہ جو آپ سے ملتا پہاڑ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مڈل ایسٹ میں تیل. تو اس طرح کا آپ ریونیو دیکھیے. پہلے تو اکانومی ہے کہ آپ کی ٹوریزم کے ارد گرد اکانومی گھومتی ہے. اکانومی بہت بڑا اکانومی آپ بنا سکتے ہیں اس کا ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں. تو جس آپ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ پہاڑ بھی ہوں اتنے خوبصورت, جہاں پہ صحرا اتنے خوبصورت ہو, جہاں پہ کوسٹل بیلٹ اتنی خوبصورت ہو, اتنی بڑی ہو, اور جہاں پہ میدان بھی اتنے خوبصورت. تو یہ اور موسم بھی ہمارے پاس, موسم بھی ہے 4 موسم ہمارے پاس. تو یہ شاید ممتاز بھی کرتا ہے پاکستان میں. صرف ابھی اس میں ضرورت یہ ہے کہ شاید لیٹر بات کریں گی کہ اس کو صحیح طریقے سے مینج کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب یہ بات آتی ہے نا, یوتھ کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کہتی ہے بھائی عوام خود بھی کچھ کر لیا کرے, اور جو ٹوریزم ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ بھائی ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جا کے کام کرنا ہے. اچھا, ہم کیوں نہیں مانتے اتنی غلطی؟ دیکھیے میں کچھ ذمہ داریوں کے علاوہ پہلی بات شروع کرنا چاہیے آپ کے سوال کو کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا صدا. ہر شخص نے اس میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں کون آپ نے کرنا ہے. اب دیکھیے ابھی ہم بھی اس میں بھی آپ مجھ سے بات کرنی ہے, میں آپ کی جواب دے ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورزم. تو شاید اس طرح سب کو کنٹریبیوٹ کرنا اپنے حصے اس میں ایک اور جو ضروری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹس نہیں ہوتی. گورنمنٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ بڑی بڑی اصول طے کریں, بڑے اصول طے کریں کسی ایشو کے. فار ایگزامپل ٹوریزم میں گورنمنٹ کو طے کرنا ہے اور ریگولیٹ کرنا ہے. یہ ٹوریزم ہمارے ملک میں اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ فیسلٹی دی جائیں گی, ایسے ایسے ہوگا. جو سائٹس ہیں ہمارے پاس پرانی سائٹس ہیں ان کی پرزرویشن کا کیا طریقہ ہوگا, کون کرے گا, کیسے کرے گا. پھر دوسری جو بات ابھی آج کل کے دور میں پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ آ گیا کہ جی ٹھیک ہے گورنمنٹ پہلے اس کو سوچے لیکن لوگوں کو بھی آپ اس میں بزنس بھی لائیں, بھی آپ اس میں آئیں, اور اس سے ایک بزنس ماڈل بنا کے اس میں ویلتھ جنریشن ویلتھ کریشن کا بھی ایک سوچ پیدا کریں. میں تو سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہر شخص جو سمجھتا ہے کہ ٹوریزم, جیسا میں سمجھتا ہوں کہ ٹوریزم بہت امپورٹنٹ ہمارے ملک کے لیے, اسی طرح میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں ورڈ پھیلاؤں, بات چیت بتاؤں. یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اداروں کو بھی اور ادارے مضبوط کرنے چاہیے کہ ٹوریزم کے ادارے ہیں. پلس آپ نے جنرل پبلک کو بھی آن بورڈ ہے. فار ایگزامپل میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹوریزم میں لو کاسٹ ٹوریزم ڈیولپ کرنا. مثلاً جب آپ کے عام لوگ فار ایگزامپل جن میں 32 لاکھ جانا ہے وہاں پہ کاسٹ ایک رات کی 50,000 آتے ہیں, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوگا. تو آپ نے لو کاسٹ ٹوریزم دینا تھا, لوگ اٹریکٹ بھی ہوں اور عام مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کو. چلیں ڈاکٹر صاحب, خیر ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ بڑی موضوعات ہیں ناظرین جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹوریزم کو مزید مضبوط کیسے کر سکتے ہیں, کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہونی چاہیے جس کو فالو اپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کیا جا سکتا ہے, اور جو اکانومی ہے ہمارے پاکستان کی اس کو بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں جو آپ کو دیکھنا سن رہے ہیں ان کو کوئی میسج دیں گے؟ جی میں میسج یہ ہے کہ آپ ہر وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور اپنے ملک کو دیکھنا شروع کرے. آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ ملک بہت خوبصورت ہے, اور اس کے طول و عرض میں شروع کریں گے اس طرح سے. تو بچوں میں بھی اپنے جو یوتھ کے اندر بھی ایک اس طرح کی لگن پیدا ہونی چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ان کا ملک کتنا خوبصورت ہے, اور اس خوبصورتی کو ہم کیسے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے اکانومی کے لیے استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آج پروگرام کا پہلا جو ہے انٹروڈکٹری سیشن کہہ لیں, ایپیسوڈ کہہ لیں, اس میں آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور انشاءاللہ فردر اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین جو بھی آپ لوگوں کے جو کوشچنس ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹس اور ای میلس کے تھرو جو ہے وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, تاکہ ڈاکٹر صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً ہم جو ہے وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو جو صحت کا شعبہ ہے اس کو مزید مضبوط کر پائیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے اپنے حصے کا دیا سب نے جلانا ہے. سو ان دا اینڈ آف پروگرام آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, جسٹ دی ورڈ impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself. اچھے کام کریں, اچھی نیت کے ساتھ. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.